صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے اور پوری قوم اپنے سپاہیوں کی جرت اور قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بات بھارت کے خلاف حالیہ معرکہ حق میں شہادت کا رتبہ پانے والے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد کے موقع پر کہی۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر زرداری نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی، تعزیت کا اظہار کیا اور قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے شہید کے والد اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف جیسے بہادر جوانوں کی بدولت پاکستان آج بھی سربلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قربانیاں محض تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ صدر نے کہا کہ ہم اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے اور ان کے صبر و حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور ضم اضلاع میں پاک فوج کی آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی فتح پر یوم تشکر جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ تقریبات کا آغاز ملکی سلامتی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ عوام، عمائدین، سول اور عسکری شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور افواج پاکستان کی بہادری اور قربانیوں کو سراہا۔ شرکاء نے کہا کہ پاک فوج کی صلاحیت اور عزم نے دشمن کے منصوبے ناکام بنا دیے اور عوام و فوج نے مل کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، جس سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ سب نے وطن کی سلامتی کے لیے متحد رہنے کا عہد دہرایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے منفی رویے اور مسلسل اشتعال انگیزی کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حالیہ کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے عسکری اور سفارتی دونوں محاذوں پر اہم کامیابیاں حاصل کی اور دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا مگر مکمل دفاعی صلاحیت رکھتا ہے۔ بلاول بھٹو کے مطابق مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت پاکستان کی بڑی سفارتی فتح ہے کیونکہ بھارت اسے ہمیشہ اندرونی معاملہ قرار دیتا آیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کامرا ایئر بیس کے دورے کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے چند گھنٹوں میں دشمن کا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ 6 سے 10 مئی کے درمیان دشمن کے 6 جنگی طیارے اور متعدد ڈرونز مار گرائے جبکہ دشمن کے جنگی ارادوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بھرپور جواب دشمن کے ہوش اڑا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو پاؤں تلے رون دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بھارتی کردار کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھارت ملوث ہے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ ہر حال میں جاری رہے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن دشمن اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتح ایم عالم اور سرفراز رفیقی جیسے ہیروز کی روایات کا تسلسل ہے جس پر پوری قوم اور افواج پاکستان کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کے جھوٹے الزامات اور جعلی بیانیاں عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکا ہے اور دنیا کی اکثریت پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹیسلا کا آپٹیمس روبوٹ انسانوں کی طرح رقص کرنے لگا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا نے اپنے ہیومینائڈ روبوٹ کی نئی ویڈیو جاری کر دی جس میں وہ انسانی انداز میں روانی سے رقص کرتا نظر آیا۔ یہ ویڈیو ایلون مسک نے خود شیئر کی اور کہا کہ کمپنی 2025 کے آخر تک ہزاروں آپٹیمس روبوٹس تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ٹیکنالوجی ماہرین کے مطابق اس بار روبوٹ کی حرکات کئی زیادہ قدرتی، متوازن اور حیران کن ہیں۔ یاد رہے کہ آپٹیمس روبوٹ کو پہلی بار 2022 میں پیش کیا گیا تھا جب وہ صرف چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ اس میں چیزیں اٹھانے، ترتیب دینے اور ڈھلان پر چلنے جیسی مہارتیں بھی شامل کی گئیں اور اب یہ رقص بھی کر سکتا ہے۔